ان کی جدوجہد کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ایک ملٹری ایکشن کے نتیجے میں ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر دی گئی اور جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور 2 سال بعد ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ جب ان کی آخری ملاقات تھی تو انہوں نے تجویز دی اپنی بیگم صاحبہ کو بھی اور محترمہ کو بھی کہ اب آپ لوگ چلے جائیے گا کہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے، لیکن دونوں نے کہا ملک چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر پہلے تو بیگم صاحبہ نے کہا بھٹو نے، پھر بے نظیر صاحبہ سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ پاپا میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اسی ملک میں رہوں گی، آپ کے پیغام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گی، جو آپ کا سیاسی مشن اس کی تکمیل کروں گی، میں اس ملک کے پسماندہ اور مفلوق الحال عوام کے لیے وہی جدوجہد جاری رکھوں گی کہ جس جدوجہد کی تکمیل سے قبل آپ نے اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے۔ My father was very calm and he talked to family matters, he talked to party matters, and I keep seeing his face. I'd like to hug my father goodbye. He'd been the president, the prime minister, he'd brought them back from the camps of India. They wouldn't even open the cell doors for me to kiss him goodbye. And then we just went back and started the countdown to death. Nobody else knew, nobody else was aware. وہ تو قتل تھا بھٹو صاحب کا، ایگزیکیوشن نہیں تھی، میں تو کہتا ہوں ایک جوڈیشل کورٹوں کے ذریعے بھٹو صاحب کا قتل کیا گیا، اور اس لیے میں اس کو شہید کہتا ہوں کہ بے گناہ اس کو مارا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے ان کی شہادت کے بعد ٹیک اوور کیا، جس طرح سے ان کے میسیج کمیونیکیٹ کیا اور اسپریڈ کیا آل اوور دا کنٹری، تو یہ ایک سیاسی وراثت ہے جسے ہم کہتے ہیں پولیٹیکل لیگیسی آف بھٹوز۔ وہ قوتیں جو ملک کے خلاف ناپاک منصوبے بنائے بیٹھی تھیں متحرک ہو گئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو فرانس کے شہر ریویرا میں پراسرار انداز میں مردہ پائے گئے۔ شبہ تھا کہ انہیں قتل کیا گیا۔ محترمہ بچپن سے ہی شاہ نواز بھٹو سے بے حد قریب تھیں، لہٰذا انہیں ان کی بے وقت موت کا بہت صدمہ ہوا۔ وہ اپنے بھائی کی جسد خاکی کو لے کر اپنے آبائی گاؤں نوڈیرو آئیں اور نہایت عقیدت و احترام سے ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ جنازے کے ساتھ آیا، میں بھی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، پھر ہم کٹھے آئے، فرانس سے جنازہ لیا اور پھر کراچی کٹھے آئے، پھر کراچی سے لارکانہ کٹھے گئے۔ اس دوران محترمہ کو پریشان کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں، دھمکیاں دی گئیں، قید کیا گیا۔ ان کی ملک میں موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں پر ان پر مختلف مقدمے بنائے گئے اور نظر بند کیا گیا۔ When I was in prison and everyone was cut off from me, my family, my friends, food, we even couldn't get glass of water without having to beg somebody for it who came twice a day with my food. No ice, I mean the ordinary things in the heat of the summer where you can open a fridge and take nothing. I had nothing, they took everything away. ان تمام حالات نے انہیں مضبوط اور مزید پرعزم بنا دیا۔ میرے ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کتنے سال زرداری صاحب کو اندر رکھا گیا، آپ کے بہن کو دوپٹہ سے گھسیٹ کر کے کبھی ایک عدالت میں لے جاتے تھے اور کبھی دوسرے عدالت میں لے جاتے تھے، لیکن بالآخر عوام اور پارٹی کے مشورے پر 1984 میں وہ ملک سے باہر تشریف لے گئیں اور خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ We have not left Pakistan. We have not come out as political refugees or sought political asylum. We are Pakistanis and we'll go back to Pakistan. That's our homeland. That's where we live and that's where we'll die. اپریل 1986 میں عوام کی شدید خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے محترمہ پاکستان تشریف لائیں۔ ان کا استقبال ان کے شایان شان تھا، جس نے حکمرانوں کے ہوش اڑا دیے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارا پاکستان سمٹ کر لاہور آ گیا ہے۔ یقیناً لوگوں کو ایک موقع ملا کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی ملک میں آئی، تو ایسا استقبال نہیں پہلے ہوا، نہیں اس کے بعد ہی ہوا ہے، نہیں میں سمجھتا ہوں ہو بھی سکتا ہے۔ یعنی مثالی استقبال تھا، لاکھوں لوگ تھے، کوئی شک نہیں، لوگ تو ہزاروں کو لاکھوں بنا دیتے ہیں، لیکن فیکٹ ہے کہ لاکھوں لوگ تھے وہاں۔
اپنے خاندان کے اصرار پر شادی کے لیے آمادہ ہوئیں اور 29 جولائی 1987 کو سندھ کے ایک زمیندار گھرانے کے فرزند آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ 2 فنکشن ہوئے تھے، ایک ہوا تھا شاید لاری کی طرف جہاں عام پبلک بھی تھی، دوسرا فنکشن ہوا تھا یہاں ستر کلفٹن کے ساتھ، دوست کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی اور پہلی خوشی خاندان میں تھی، تو بڑی خوشی ہوئی ہے، سب لوگ خوش تھے اس میں، یقیناً خوشی کا موقع تھا۔ ان کی شادی کی تقریب بلا مبالغہ ایک عوامی تقریب تھی جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ بیوی صاحبہ نے اپنے رشتہ دار بلائے، حیدرآباد میں تھے، کوئی ایران میں تھے، بیگم صاحبہ کے سب رشتہ دار آئے، آصف صاحب کے اپنے رشتہ دار، ماں باپ بہنیں، سب چیزیں ہمارے لڑکیوں کی طرف سے، بیوی صاحبہ کی طرف سے اپنی سارے رشتہ دار، خوشی کا سما تھا۔ اپنی ازدواجی زندگی کا بڑا حصہ ان کے شوہر آصف علی زرداری نے قید و بند میں گزارا۔ محترمہ کی 3 اولادیں بختاور بھٹو، بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو ہیں، جنہوں نے زندگی کا زیادہ تر حصہ پاکستان سے باہر گزارا۔ بی بی ایک عظیم لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بی بی ایک عظیم ماں بھی تھی۔ بی بی 17 گھنٹے کام کرتی تھی، صبح 5 بجے تک کام کرتی تھی۔ اس دوران وہ اپنے دبئی میں ان سے بچوں سے بھی ٹوٹل ریلیشن میں رہتی تھی، ان کو گائیڈ کرتی تھی۔ جب بچوں کو باپ کی شفقت کی ضرورت تھی تو آصف علی زرداری کراچی جیل میں قید تھے اور بچوں کی پرورش کی ذمہ داری تنہا بے نظیر بھٹو پر آ پڑی تھی، جسے انہوں نے نہایت عمدگی سے نبھایا اور ان کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے دی، جبکہ بیمار والدہ کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا بوجھ بھی ان کے کاندھوں پر تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اتنی بڑی حیثیت تھی، شہید بابا اس کو شہید کیا گیا، تو 2 بیٹے، اتنا بڑا میاں، اتنا بڑا شوق، ظاہر ہے پھر بیوی نے ہی اس کو سنبھالا ہے، بیوی نے ہی اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ سن 1988 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آ گئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا۔ سب کے دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک ایسے ملک میں منظر پر آ گئی یہاں عورت کی لیڈرشپ اور اس کی قیادت کا تصور نہیں تھا، تو اور بھی توجہ اس کی طرف ڈائریکٹ ہوا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ ایک ایسی صورتحال میں جہاں یہ عورت کی قیادت ناممکن تھی، اس میں وہ ابھری، تو اس سے اس کو بہت فائدہ پہنچا اور ایک نئی بات تھی اور لوگوں کی دلچسپی اس میں بہت بڑھ گئی، تو یہی بھی ایک وجہ تھی اس کی سیاسی کامیابی کی۔ لیکن اگست 1990 میں ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اکتوبر 1993 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی دوبارہ برسر اقتدار آئی۔ میں بے نظیر بھٹو صدق دل سے حلف اٹھاتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحدت اور توحید پر اعتقاد رکھتی ہوں، لیکن ایک بار پھر ان کی حکومت مدت پوری ہونے سے قبل ہی نومبر 1996 میں ختم کر دی گئی۔ 2 مرتبہ ان کی حکومت کو اسمبلی کی مدت پوری ہونے سے قبل صدارتی حکم نامے سے ختم کر دیا گیا۔ والد ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت اور 2 بھائیوں کی افسوسناک اموات کے باوجود ان کے پختہ ارادے کمزور نہ ہوئے اور وہ مسلسل مصروف عمل رہیں۔ انہوں نے پوری طرح ثابت کر دیا کہ ان کے حوصلے مصائب اور مشکلات سے کہیں بلند تر تھے۔ ان کو پورا عبور تھا اپنے سیاست کے اوپر، اور تجربے سے بھی کافی سیکھی۔ والد صاحب کا تجربہ بھی اس کے لیے بڑا ایک ایسیٹ تھا، ایک اثاثہ تھا۔ وہ اپنی زندگی کے کئی سال آمریت کی لاقانونیت کی جد و جہد اور جمہوریت کی بحالی اور اس کے قیام کے لیے مسلسل کوشاں رہیں۔ میں
ملاقات بن نہیں سکتی ہے. جو فوجی چیف آف آرمی اسٹاف ہے, ہمارے دروازے بند ہیں اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی حکومت ہو. اس دوران 1999 میں جنرل مشرف نے بے نظیر پر سیاست کو شجر ممنوعہ بنانے کی کوشش کی اور ان پر کسی بھی سطح کے الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی. وہ مسلسل ملک اور قوم سے دور رہ کر اس کے خلاف مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی آواز قوم اور اقوام عالم تک پہنچاتی رہیں. بہت نرم دل، وہ لوگوں کا درد رکھتی تھی، لوگوں کے مصیبتوں میں کام آتی تھی. ہمارے ادھر ایک ڈسیبلڈ ایسوسی ایشن ہے، تو ان لوگوں نے بے نظیر صاحبہ سے، جب بے نظیر صاحبہ دبئی میں تھی اور ایون وہ لندن میں ہوتی تھی کبھی کبھار، تو وہ رابطہ کرتے تھے. بے نظیر صاحبہ اقوام متحدہ اور دوسرے اداروں سے ادھر بیٹھے ہوئے ان کو فنڈ دلاتی تھی کہ یہ ڈسیبلڈ لوگ ہیں، میرے ملک کے لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں اور آپ ان کی مدد کریں. وہ کبھی کبھی 5-6 مہینے پہلے والی بات مجھے اس طرح کہتی تھی، ویسا فلاں کپڑا فلاں. وہ میں سوچتا تھا اتنا ذہین ہونا، اتنا آدمی مصروف. ہم لوگ اپنی لائف میں بھول جاتے ہیں باتوں کو، صبح کے بعد دوپہر کو بھول جاتے ہیں. میرے کو یاد رکھنا، کلر تک کپڑوں کو یاد رکھنا، باتوں کو یاد رکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھے اکثر کہتی تھی آپ کے ادھر ماسٹر نہیں، میرے دوست ہیں. ایک مرتبہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، جن کی بیوی مجھے کچھ ادھار چاہیے. اندر گئی، پھر لفافہ لے کر آئی. ایک کہنے لگی میں آپ کو دوست بنائی ہوں، اور میں دوستی میں جو ہے مجھے ادھار نہیں ہوتا ہے. دوستی میں جب ادھار ہوتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے. میں آپ کی دوستی نہیں توڑنا چاہوں گی، کہ میں آپ کو دوستی میں دے رہی ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی ذاتی محنت اور دیگر ساتھیوں کی کوششوں کا صلہ اس وقت ملا جب خود ساختہ جلا وطنی کا طویل عرصہ گزارنے کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ 18 اکتوبر 2007 کو کراچی تشریف لائیں، جہاں عوام کا ایک عظیم اجتماع ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کراچی کی سڑکوں پر امنڈ آیا تھا. تو 3 ملین پاپولیشن تھی عوام کی، جو وفاق کے مختلف حصوں سے آئی تھی، آزاد کشمیر سے بھی، وفاقی علاقوں سے بھی، سندھ سے، سرحد سے، پنجاب سے. میرا خیال ہے کم و بیش 30 لاکھ کی آبادی نے کراچی شہر کے اندر ان کو کا استقبال کیا. تو وہ شی واز دا لیڈر آف دا پبلک. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بے نظیر چاروں صوبوں کی زنجیر. شی واز دا بائنڈنگ فورس آف دا فیڈریٹنگ یونٹس آف پاکستان. اس بے مثال استقبال نے 1986 کا وہ دن یاد دلا دیا جب بے نظیر بھٹو طویل ترین آمریت اور حبس زدہ سیاسی ماحول میں لاہور تشریف لائی تھیں. تو سارا لاہور دیوانہ وار سڑکوں پر اپنی لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے نکل آیا تھا.